جب طالبان کی جانب سے آپ کے خلاف کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے، بالکل وہ کیا کہانی تھی؟ تحریک طالبان پاکستان جو تھی TTP، اچھا، انہوں نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا اچھا، میرے نام سے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچی تھی، اور خصوصاً مغربی میڈیا میں، ہاں، کہ طالبان آ گئے ہیں، طالبان آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مارنا ہے لیکن گردن سے نیچے نیچے ماریں گے، چہروں کو مسخ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ان کی اسلامی عدالت نے سب سے پہلا فیصلہ سنایا ہے، اچھا، جس میں 2 افراد کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہے، اور ان کے گھٹنے پیچھے کی طرف پاؤں مڑے ہوئے ہیں، اور زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ او بوڑھا معاف میں مکا، مجھے اچھا، بوڑھے مجھے مطلب معاف غصے کرو میں نا۔ کہہ رہا تھا کہ ہاں، مجھے معاف کر دو، بس اچھا، بدحواسی میں اچھا، اپنے بیٹے کے قتل کا جب انتقام لیتے ہیں نا، تو ہاں، کافی حد تک سکون مل جاتا ہے۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ وہ دیمک کی طرح اندر ہاں، والدین کو چاٹتا بالکل، ہے۔ ہاں، گرنے کے دوران اس پر جب دوسری گولی چلائی ہے، تو چونکہ اس کا منہ کھلا تھا، تو وہ گولی اس کے منہ کے اندر سے اچھا، حلق میں سے نکل گیا۔ یہاں سے ہو کے پیچھے حلق میں سے گردن سے پیچھے نکل گئی۔ یہاں پر تو آپ انصاف لینے آنے جانے میں ہی آپ قتل ہو جاتے بسم ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، موجود ہوں میدان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی سید اظہر علی شاہ۔ آج سید اظہر علی شاہ صاحب سے ان کی صحافتی زندگی کے کچھ یادگار واقعات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو ہمارے ناظرین بھی میدان ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو پر دیکھ کر سن سکیں گے۔ 1995 کی بات ہے، افغانستان کے اندر طالبان نئے نئے اٹھے ہیں، اور انہوں نے خوست میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ابھی باقی افغانستان اس وقت کے حکمرانوں کے کنٹرول یعنی میں تھا۔ طالبان کی بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہاں آپ کر جی، رہے ہیں۔ بالکل طالبان کے یہ ابتدائی ہاں، ایام تھے۔ خوست میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے، اچھا، اور اسلامی نظام نافذ کیا تھا۔ تو اس پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچی تھی، اور خصوصاً مغربی میڈیا میں، ہاں، کہ طالبان آ گئے ہیں، طالبان آ گئے ہیں، اور انتہا پسند آ گئے ہیں، اور ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں، اور دس و دیٹ۔ ہاں، تو انہوں نے اس وقت ان کی اسلامی عدالت نے سب سے پہلا فیصلہ سنایا ہے، اچھا، جس میں 2 افراد کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، اچھا، قاتلوں کو سزا قاتلوں کو سنانے کا وہ، سزائے موت کا حکم اچھا، دیا ہے۔ تو اس کی کوریج کے لیے پاکستان سے ہم کچھ لوگ گئے ہیں، اچھا، جس میں ایک میں بھی تھا، اچھا، اور اردو میڈیا میں سے میں تھا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے عبد الرحمن صاحب تھے، جو اس وقت NNI میں تھے، آج کل شاید سما ٹی وی سما میں ٹی وی میں ہے، بالکل، وہ تھے۔ عبداللہ جان صاحب اس وقت دی نیوز میں ہوتے تھے، اور انہوں نے دی نیوز اور DW بالکل جو جرمن ادارہ ہے اس کے ہاں جی، لیے اس کے لیے تھے۔ کچھ تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے، زبیر میر مرحوم جی، فرنٹیئر پوسٹ سے وہ تھے۔ حیدر شاہ وہ بھی گئے تھے، جو جیو دی نیوز نیوز کے کیمرہ مین تھے، دی بالکل، نیوز میں تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ساتھی تھے۔ تو اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کوئی 19 رمضان کا دن تھا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں آپ یاد ہاں، تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 19 رمضان سے پشاور میں یوم علی کے جلوس شروع ہوتے تھے، اور اس کی کوریج بھی میری ذمہ اچھا، ڈیوٹی تھی۔ صحیح، تو جب مجھے نامینیٹ کیا کہ جائیں آپ، ہاں، تو پھر ادھر جلوس کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ واپس آئیں، ایک جلوس مس ہوگا تو اس کے بعد کے جلوس تو آپ کر لیں گے کور، ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں۔ تو جمعے کا دن تھا، بلکہ ہم جمعرات کو نکلے یہاں سے، رمضان تھا۔ ہم یہاں سے گئے ہیں میران شاہ، اچھا، وہاں پر ہمارا ایک مشترکہ نمائندہ ہوتا تھا تمام میڈیا کا، حاجی پذیر گل۔ بالکل، حاجی پذیر گل پہچانتا ہوں ان کو، بالکل، ہاں، آپ کو مشہور نام ہے، ہاں، ہاں، بالکل، ہاں، مشہور نام ہے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا اجرت تھا، ہم نے افطاری بھی وہیں پر کی ہے، رات بھی وہاں قیام کیا، سحری کر کے جب ہم وہاں روانہ ہوئے ہیں خوست کے لیے، تو غلام خان چیک پوسٹ کے اوپر کچھ تلخ کلامی ہو گئی ہے وہاں پر ہمارے اپنے خاصہ دار فورسز کے ساتھ۔ اچھا، جب خاصہ دار فورسز سے تلخ کلامی ہوئی ہے، تو پھر وہ گاڑی انہوں نے کہا جی اب ہم اس راستے سے آگے نہیں جاتے، واپس کریں۔ اچھا، واپس کی ہے گاڑی، وہاں سے IS تھی، وہاں سے واپس ہوئے ہم، میر علی آئے، میر علی سے پھر کچا پاکھا سے ہو کر ہم افغانستان کی طرف اچھا، سفر دوسرے راستے سے پھر، دوسرے راستے سے ہم گئے۔ تو افغانستان سرحد ہم نے پار کی ہے، تو وہاں سے افغان طالبان کے نمائندے نے ہمیں ریسیو کیا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں جائے وقوع پر یا جائے جہاں پر سزا پر عمل درآمد ہونا اچھا، وہاں لے کے۔ تو جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، اور
اگر میں کہوں کہ 30,000 کا مجمع تھا تو کم ہوگا، 40,000 کا اگر کہوں کہ مجمع تھا تب بھی کم ہے. صحیح. تحت نظر وہ انسانوں کے ایک سمندر تھا. اچھا. اور وہ طالبان کی عادت وہاں پر ہمارے انتظار میں وہ انگیج رکھنے کے لیے اب شرکاء کو تقریریں کر رہے تھے. جب ہم پہنچے تقریریں ختم تو ان کی چارج شیٹ پڑھ کے سنائی ہے. اچھا. تو اس میں ایک مقتول جو تھا تو وہ افغانی تھا. ایک چچا کے بیٹے نے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کیا تھا. اچھا. تو اب اس مقتول کا باپ تھا وہ قاتل کا چچا تھا. یعنی اچھا مطلب وہ چچا اپنے بھتیجے سے وہ جو کر رہا چچا نے تھا اپنے بھتیجے کو قصاص لے رہا تھا ان کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مقتول تھا وہ پاکستانی تھا، میاں والی سے تعلق رکھتا تھا. اچھا. وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا تو اس سے ٹیکسی چھینی ہے اور اس کو قتل کیا اور اس سے ٹیکسی چھین کر افغانستان چلے گئے ہیں. تو اس کا باپ جو ہے تو پاک آرمی کا ریٹائرڈ صوبے دار تھا. اچھا. جس طرح بھی انہوں نے اپروچ کی ہے وہ ٹیکسی کار بھی برآمد ہو گئی ہے اور قاتل بھی پکڑا گیا ہے، اعتراف جرم بھی ہو گیا. تو ان کو سزا موت سنا دی گئی تھی. اب ان کا جو طریقہ کار تھا طالبان کا، اچھا. اور اب بھی ہے افغان طالبان کا، کہ وہ چہروں کو مسخ نہیں ہونے دیتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مارنا ہے لیکن گردن سے نیچے نیچے ماریں گے. اچھا. تو جب انہوں نے کلاشنکوف کا بلوٹ مارا اور کلاشنکوف مقتول کے ورثہ ایک چچا تھا اور دوسرا باپ تھا، تو پہلے وہ افغانی نے بدلہ لیا. اچھا. تو اس کو جب دیا ہے تو اس کو کہا کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اچھا. یہ آپ کے اختیار میں. اچھا. اس دوران میں اب جن دو بندوں نے سزائے موت کا سامنا کرنا ہے ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہے اور ان کے گھٹنے پیچھے کی طرف پاؤں مڑے ہوئے ہیں اور زمین پر بٹھایا ہوا ہے. اچھا. قبلہ رخ کر کے. اچھا. دونوں اکٹھے وہاں پہ موجود قبلہ تھے. رخ کر کے مطلب کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ان دونوں کو بٹھایا ہوا ہے. تو وہ جو افغانی جو تھا نا وہ اپنے چچا کو پہلے بڑے ادب سے پکارتا رہا کہ چچا معاف کر دو نا مجھے، چچا معاف کر دو نا، چچا دیکھو میں منت کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. لیکن وہ معاف نہیں کر رہا تھا. اس کا بھی جوان بچہ مارا گیا تھا. تو آخر میں جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب گولی چلنے والی ہے، جب بلوٹ مارا نا طالبان نے بلوٹ مار کے تو کلاشنکوف اس کو دیا نا، تو اس وقت وہ چیخا اور کہتا او مطلب کہ پشتوں میں نا او بوڑھا معاف میں مکا. اچھا. بوڑھے مجھے معاف غصے کر میں دو. کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو. بس بدحواسی میں. اچھا. اس کے ریئیکشن میں اس کے منہ سے کچھ اور الفاظ نکلے اچھا. چچا کے. اچھا. بس اس نے 15 راؤنڈ مارے ہیں، 20 راؤنڈ مارے ہیں اپنے رسم کے مطابق گردن سے نیچے. اچھا. وہ گر گیا. اچھا. لیکن اس کے جسم کو میں دیکھ رہا تھا کہ سانس، ہم اتنی فاصلے پر تھے مطلب کہ 6 فٹ یا 5 فٹ کے فاصلے پر یہ فائر کر رہے تھے. اچھا. اور میں ان کے فائر کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے سانس گرنے کے باوجود بھی وہ پورا برسٹ خالی ہو گیا. تو میگزین اس کی مطلب سانس ابھی باقی تھی تو اس کے جسم میں بھی سانس باقی تھی. اچھا. پھر اس کے بعد پاکستانی جو ہمارا تھا میاں والی کا، اس کو اسی طرح بلوٹ مارا ہے کلاشنکوف کا، اور کلاشنکوف اس کو دیتے ہوئے اس کو کہا گیا ہے صحیح کہ جی ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اس نے بھی معاف نہیں کیا. اچھا. جوان بیٹے کا خون معاف کرنا، دیکھیں جب وہ اپنے بیٹے کے قتل کا جب انتقام لیتے ہیں نا تو کافی حد تک سکون مل جاتا ہے. ظاہر بات ہے. ہاں بالکل. ورنہ وہ زخم یا وہ دکھ جو ہے نا، جوان بیٹے کی موت کا دکھ، وہ دیمک کی طرح اندر والدین کو چاٹتا ہے. بالکل. ہاں ان کو مطلب ایک قلبی اطمینان ہوگا کہ ٹھیک ہے جس نے ہمارے بچے کو ہم سے جدا کیا کم از کم وہ بھی تو اس دنیا میں نہیں رہا. بالکل. بالکل. اب جو پاکستانی تھا میاں والی کا، وہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پاکستان آرمی کا صوبے دار تھا ریٹائرڈ. صحیح. اس نے ایک گولی ماری ہے
डायरेक्ट उसके सर के ऊपर। अच्छा अच्छा। अब मैं उसको बड़े गौर से देख रहा हूँ। मैं कैफियत महसूस कर रहा हूँ कि मरते वक्त की कैफियत क्या है। सही। मैं उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको जैसी गोली लगी है ना, तो वो पीछे की तरफ गिरने लगा, लेटने लगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो उसका मुंह खुला था। अच्छा। इस दौरान में उसने गिरने के दौरान उस पर जब दूसरी गोली चलाई है, तो चूंकि उसका मुंह खुला था, तो वो गोली उसके मुंह के अंदर से अच्छा, हल्क में से निकल गया। यहाँ से होके पीछे हलक में से गर्दन से पीछे निकल गई है। अच्छा। 2 फायर ने उस बंदे का काम तमाम कर दिया सही। और वो उसका सांस ख़त्म हो गई है, अच्छा। धड़कन बंद हो गई सही। है। लेकिन जो पहले वाला था ना, उसके अभी तक सांस चल रही थी। अच्छा। हाँ। हालांकि उसको कितनी गोलियां लगी हैं। हाँ, सब क्योंकि ये दूसरा जो था, जो पाकिस्तानी जो मकतूल था, इनके वालिद आप बता रहे हैं कि वो जी, फोर्सेस से रिटायर्ड थे, सूबेदार थे। ज़ाहिर है उनको एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ अपना गोली एक्सपीरियंस था मारनी है। उनको। बिल्कुल। हाँ। उसको जो हमने रिपोर्टिंग की है ना, हाँ। उस रिपोर्टिंग का एक पहलू ये भी था, काफ़ी साइड स्टोरी हमने दी थी इस हाँ। अफगानिस्तान के उस पर, सही। कि ये जो पाकिस्तान का मकतूल का बाप था, पाकिस्तानी हाँ। मियांवाली वाला, ये उन चंद खुशकिस्मत लोगों में सर फहरिस्त है हाँ। कि जिसको इंसाफ बग़ैर पेशियाँ भुगतने के, बग़ैर वकील करने के, बग़ैर पैसा खर्च करने के मिला, हाँ। बग़ैर सिफारिश के मिला। हाँ। ये एक पहलू तो ये हो गया। सही। अगर ये पाकिस्तान में अव्वल तो सज़ा मौत होती नहीं है किसी हाँ। कातिल को। अगर हो भी जाए तो मकतूल के वरसा न उसको लटकता हुआ देखते हैं, न कुछ, और बस खबर उन और तक आती। सज़ा होते होते भी कई साल, कई दहाइयाँ गुजर कई जाती हैं। दहाइयाँ गुजरने के बिल्कुल। बाद उसको हाँ। सज़ा मौत होती है। हाँ। फिर सज़ा मौत वो अपनी आंखों से देखते भी नहीं देख है। भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक ज़ाहिर है ना, बात है। हाँ। वो जेल के अंदर हो जाते हैं सब हाँ। कुछ। तो उनको खबर पहुंचती है कि जी उसको फांसी हो गई है। सही। यहाँ पर मकतूल के वालिदैन, हाँ। उन्होंने अपने हाथ से जब कत्ल किया, तो आपको मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। हाँ। जो हमारे मियाँ वाली का सूबेदार था, रिटायर्ड, हाँ। जब वो मार के वापस आ रहा है ना, हाँ। कलाशनकोव वापस दे के वापस पलटा ना, सही। यार यकीन करेंगे वो इस अंदाज से चल के आ रहा था कि जैसे वो कोई पूरा एक मुल्क फतह करके आ रहा है वापस। तो ये एक इंसाफ का एक ऐसा एक पहलू है कि जिसकी ज़रूरत हर आदमी महसूस करता है हमारे माशरे में। मगरिब वाले तो इसकी मुखालिफत करते हैं, करते आ रहे हैं, और उनकी मुखालफत की और वजूहत हैं। हाँ। मतलब है कि वो हमेशा उन्होंने मुजरिमों के और मनफी ताकतों की ही हिमायत की है मगरिब ने। वो ये नहीं देखते हैं कि जिस आदमी की वो हिमायत कर रहे हैं और उसको सज़ा मौत से बचाने की कर रहे हैं, उसने कितना जुल्म किया हुआ है पीछे, क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी ज़रूरत है और हमारा एक ख्वाब है। हम भी पिसे हुए लोग हैं और जुल्म का शिकार हमारा मुआशरा भी हो रहा है दिन पर दिन। ठीक है, हमारी भी ये ख्वाहिश है, हमारा भी ख्वाब है कि हमारे यहाँ भी इस तरह का एक इंसाफ तो का हम बस निज़ाम। इस सिलसिले में हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इस कदर बेहतर हो, इम्प्रूव हो, कि वो जो मुकदमात के फ़ैसले और जो इस तरह लोगों को इंसाफ मिलने का जो अमल है वो तेज़ तर हो और इसी अंदाज़ में वो हो। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि वो जो तालिबान का जो स्टाइल अफ़गानिस्तान में था कि वो यहाँ हो, बल्कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के अंदर, उसमें रह के इस अमल को तेज़ से तेज़ तर किया जाए। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामी ममालिक को देख लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें आप, या आप गैर मुस्लिम ममालिक को देख लें, कोई भी मुल्क 100% किसी भी मामलात में दुरुस्त नहीं है। उसका सारा निज़ाम 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन 100% वो ख़राब भी नहीं है। ख़राब भी नहीं है। बिल्कुल। ख़राबियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब जो ईरान है, अफ़गानिस्तान है या सऊदी अरब है, वहाँ का ये एक अच्छा एक पहलू है कि इंसाफ आपको स्पीड इंसाफ मिलता है वहाँ पे। स्पीड भी बिल्कुल। मिलता है और आपका पैसा नहीं लगना, खर्च करना पड़ता है आपको। मुखालिफ पार्टी की तरफ से कोई धौंस धमकी और कत्ल और अगवा, यहाँ पर तो आप इंसाफ लेने आने जाने में ही आप कत्ल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, दबाव ठीक इतना है ना, पड़ता है कि मुद्दई को वो तो पीछे ये एक हटने पर आइडियल मजबूर सा होने का। हाँ। वो है। और आपने कहा कि दुआ, हम दुआ भी करते हैं और ये ख्वाब भी है, लेकिन ये भी हमें यकीन है कि ये जीते जी हमारे इस नेचर जो में ज़्यादा हालात कुछ हैं उसमें तो होता होना वो भी भी नहीं है, नज़र नहीं आ लेकिन रहा। बिल्कुल बहरहाल सर। उम्मीदें वाबस्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। हरज नहीं सर। एक और वाक़या, जब तालिबान की जानिब से आपके ख़िलाफ़ कोई फतवा जारी हुआ है, बिल्कुल। वो क्या कहानी थी? बहैसियत ब्यूरो चीफ, उस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी होती थी कि हर हफ्ते हम एक सियासी डायरी लिखते थे, सही। तमाम अखबारात, हाँ। और वो पीर के दिन हाँ। शाया होती थी।
تو میں نے افغان طالبان کے اوپر ایک ڈائری لکھی ہے اچھا اور اس کے اندر میں نے ایک مثبت تنقید کی ہے، اچھا منفی تنقید نہیں کی ہے، صحیح مثبت تنقید کی ہے ہاں کہ اگر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ کام اگر اس طرح کرنے کی بجائے اس طرح کرتے تو اس کے ان کو زیادہ فائدہ ملتا، اچھا ان کی ساکھ بہتر ہوتی، ہاں ان کے ہاں بارے میں بالکل ہاں عالمی رائے اچھی مطلب ملی۔ ایک پازیٹیو اینگل میں آپ نے ہاں جی، تنقید کی تھی اچھا تو افغان طالبان کی طرف سے تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن اورکزئی میں تحریک طالبان پاکستان جو تھی TTP، اچھا انہوں نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا اچھا میرے نام سے، صحیح اور مجھے نہیں پتا، تو معمول کے مطابق میں آفس آ گیا ہوں، تو ایک محمد ابراہیم ہوتے تھے ہمارے پاس اس وقت رپورٹر یا رپورٹنگ اسٹاف میں، اچھا ایک سیف الاسلام سیفی بھی ہوتے تھے۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید محمد ابراہیم نے اوصاف اخبار لا کر مجھے میرے ٹیبل پر رکھا ہے اچھا کہ جی یہ خبر آپ نے دیکھی ہے، تو وہ دیکھا تو بیک پیج کے اوپر 2 کالم تھی یا 3 کالم تھی، میرے قتل کا فتویٰ چھپا ہوا تھا اچھا TTP سے۔ اچھا میں نے خبر دیکھی، رکھ دی ہے، میں کہا ٹھیک ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ دھمکیاں، گالیاں اور اختلاف کرنا اور حملہ کرنا اور یہ چیزیں جو زندگی کا حصہ ہے ہمارا، اور رکھ دیے۔ تو دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، جو اسلام آباد سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک ڈیلیگیشن آ گیا 3 لوگوں کا، اچھا آ کے بیٹھے میرے پاس، اور انہوں نے یہی اوصاف اخبار بغل میں دبایا ہوا تھا اور سامنے میرے رکھا کہ جی یہ آپ کا، میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا ہوا ہے، تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور ہم آئے ہیں آپ کی کچھ مدد کرنے کے لیے۔ اچھا تو وہ آپ کو مطلب ریسکیو کرنا چاہ رہے ہاں، تھے اچھا کہ آپ جہاں بھی دنیا کے جس ملک میں بھی جانا چاہیں اچھا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کو ہماری تجویز ہے کہ آپ پشاور سے جلد از جلد نکل نکل جائیں جائیں۔ یہاں سے اچھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا یار آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ان حالات پہ اتنے دور سے چل کر آئے ہیں، نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، ہاں اور اس محض ایک خبر کو آپ نے سامنے رکھ کر مجھے تلاش کیا ہے اچھا اور میرے آفس تک آپ آ گئے ہیں، آپ نے احساس کیا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے پاکستان بننے کی باتیں کتابوں میں پڑھی ہوں گی، ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے، اور ہمارے والدین قیام پاکستان کے متاثرین یا مہاجرین جو تھے، بالکل ہاں اس کے متاثرین میں ہمارے والدین بھی شامل تھے۔ صحیح تو وہ باتیں ساری میرے ذہن میں محفوظ ہیں اب بھی، ہاں کہ ہماری والدہ بتاتی تھی کہ جو کہ میرے والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں نئی دہلی میں مقیم تھے، تو جب پاکستان بنا تو انہوں نے دہلی میں ملازمت چھوڑ دی اور پاکستان ہجرت کیا پوری فیملی کے ساتھ، تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اب ہمارے والدین نے جو کچھ راستے میں دیکھا ہے، بھارتی پنجاب میں ان کی ٹرین کو روکا گیا، جس ہاں ٹرین میں میرے ٹرینوں پہ والدین، حملے ہو رہے تھے ہاں بالکل ہاں ٹرینوں پہ حملے ہو رہے تھے، تو جس ٹرین میں میرے والدین موجود تھے اس ٹرین کو بھی ادھر روکا گیا تھا اپنا بھارتی پنجاب میں۔ صحیح بچوں کو ہوا میں اچھالتے تھے اور چھوٹے بچوں کو ماؤں سے چھین لیتے تھے، ہاں شیرخوار بچوں کو 6 مہینے سال 2 مہینے کے، ہاں تو اس کو پکڑ کے ہوا میں اچھالتے تھے، تو ہوا میں اچھالنے کے بعد نیچے نیزہ پکڑتے تھے، وہ بچہ واپس آتا تو نیزے میں، ظاہر بات ہے وہ ٹھیک ہے۔ کتنی عورتوں نے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں، جانے دی ہیں، کیا کیسے۔ پھر وہ ڈان اخبار کا ہمارا جو وہ تھا نیوز ایجنٹ ہوتا تھا، فائق کے والد تھے، ہاں بالکل بالکل ہاں نام آپ وہ کو بھی مشہور ہے وہ ہے نیوز ایجنسی ہیں وہ فائق میر ہے کوئی اس طرح کا ہاں نام میر صاحب، ہاں فائق میر، اس طرح ہاں فائق تو میرا خیال ہے بیٹے کا نام ہے نا، بیٹے کا نام ہے ہاں وہ والد کا نام جو ابھی مجھے میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا۔ اچھا یہ ڈان اخبار ان کے پاس پارٹیشن سے پہلے ایجنسی تھی، اچھا تو ڈان اخبار آتا تھا ممبئی سے، انتخاب امیر اور ان کے بھائی انتخاب امیر، ہاں ٹھیک ہے، تو بمبئی سے آتا تھا اخبار ان کے پاس۔ صحیح تو اس 14 اگست پہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، ان اچھا کے والد کا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ پارٹیشن کے دوران، عرصے کے دوران، جب یہ ٹرین آتی تھی بمبئی سے، ہاں تو اس میں ڈان اخبار کے جو بنڈل ہوتے تھے وہ خون سے بھرے ہوتے تھے، اور اس کے اندر انسانی انگلیاں، ہاتھ،
زبان کان یہ کٹے ہوئے اس بنڈل میں پڑے ہوتے تھے. اچھا. تو میں نے ان سے وہ کیا, میں نے کہا یار آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ملک چھوڑ دیں. پاکستان چھوڑنا تو دور کی بات ہے, ہم شہر بھی نہیں چھوڑیں گے. اس ملک کے لیے ہمارے وہ آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, اور اب ان کی قربانیوں کو صرف ایک دھمکی کے اوپر ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں. صحیح. جو ہوگا بس, جہاں پر اتنے لوگ جا رہے ہیں, اتنے قیمتی جانیں قربان ہو رہی ہیں اس ملک کے اوپر, ایک ہم بھی صحیح. صحیح. تو آپ نے مطلب وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس آفر سے آپ نے استفادہ نہیں کیا؟ نہیں کیا. مطلب کہ دیکھیں, حالانکہ وہ بڑا اچھا موقع تھا, میں چلا جاتا, مجھے سیاسی پناہ مل جاتی, مجھے کچھ نہ کوئی وظیفہ وہ ملتا, کچھ جاب مل جاتی, کچھ نہ کچھ میرا ایک لائف بن جاتی. لیکن پھر میری وفاداری بھی وہ خریدتے. صحیح. پاکستان کے خلاف جس طرح آج اور بیٹھ کے چیخ رہے ہیں, میں بھی چیخ رہا ہوتا پاکستان کے خلاف بیٹھ کے. یقیناً بطور جرنلسٹ جب آپ کسی واقعات کی کوریج کرتے ہیں اور اپنے صحافتی کیریئر میں, تو اس طرح کے دلچسپ واقعات زندگی کے مختلف موڑ میں کسی بھی جرنلسٹ, کسی بھی رپورٹر کے سامنے آتے رہتے ہیں. ہم مستقبل میں بھی اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے جو دلچسپ واقعات ہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے میدان ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو پر پیش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.